یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اور آپ کے بدن پر دو سبز کپڑے ہوں گے۔ اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو جنت میں جا رہا ہے، اور اس کو بھی کہ جو دوزخ میں جا رہا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جہنم کی طرف اسے لے جایا جا رہا ہے، تو حضرت آدم پکاریں گے یا احمد یا احمد۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے اے میرے رب کے فرشتوں، ٹھہر جاؤ۔ وہ عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہمیں دیا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے میری امت کے معاملے میں رسوا نہیں فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی اے فرشتو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس شخص کو لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی سے ایک سفید کاغذ نکالیں گے اور اسے میزان یعنی ترازو کے دائیں پلڑے میں ڈال کر کہیں گے بسم اللہ، تو وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آواز آئے گی خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا اور اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں، ٹھہرو ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ پھر وہ عرض کرے گا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ ہیں کون؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا نبیُکا محمد، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجتیں پوری کر دی جن کا تو محتاج تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہگاروں کو ہاتف سے نبی دے خوشمالی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نبی دے خوشمالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، سوالی ہے، ایک موگوں کا جو بے گدا، تیرے سرکار کا تیری سرکار آلہ ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار آلہ ہے، تیرا دربار عالی ہے، رضا
سے کعبہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں مالی ہے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں مالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد پھر کیوں نہ نبی کریم علیہ السلام پر ہم جھوم کر کہیں یا نبی سلام علیکہ، آقا آپ پر درود و سلام ہو، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو۔ ہمارے پروگرام یا نبی سلام علیکہ میں ہم درود پاک کے فضائل اور درود و سلام کے تعلق سے جو اشعار ہیں ان کے معانی، مفاہیم اور اس پر کچھ سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے سیگمنٹس کے تعلق سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا جو سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے وہ ہے درود تاج، دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیے، تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام، چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیے، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام ادب کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف عطاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی محمد سبتر اختری تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری تشریف فرما۔ انشاءاللہ ہم نعتیں بھی سنیں گے، کلام کے اشعار بھی ہوں گے، ساتھ میں ان کی وضاحت بھی ہوگی۔ آئیے پہلے بڑھتے ہیں ہم سیگمنٹ درود تاج کی طرف۔ درود تاج کو ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر اس کے کچھ الفاظ پر انشاءاللہ مولانا یوسف عطاری مدنی سے گفتگو بھی کریں گے۔ درود تاج۔ یا نبی سلام علیکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد
محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بھائی چلیں کہ ناظرین پروگرام یا نبی السلام علیکہ جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے. درود تاج آپ نے سنا. درود تاج کے کچھ الفاظ پر ہم گفتگو کرتے ہیں. یوسف بھائی آج جن الفاظ پر ہم بات کریں گے تو درود تاج کے جو خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے, آپ صاحب درود تاج عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود. ان کے معنی کیا ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود تاج ایک بارگاہ رسالت میں مقبول درود پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کا ایک طریقہ جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ مختلف صیغوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا رہے. جی کوشش تو ہے کہ ایک ہی درود پاک پڑھنے کی بھی عادت بنائے, لیکن اسے چاہیے کہ مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے. اس کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوگا, محبت میں اضافہ ہوگا اور مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں, بوریت نہیں ہوگی اس سے بعض اوقات. تو یہ جو درود تاج ہے نا, بڑے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے یہ درود تاج لکھا ہے. تو اس میں یہ جو الفاظ ہیں یہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج کا واقعہ ہے نا, اس کی طرف اشارہ کیا گیا. صحیح. اس سے پیچھے وہ المعراج جی والبراق مرکبہ, تو یہ پورا ذکر کرنے کے بعد اس معراج کا جو حاصل ہے نا وہ بتا رہے ہیں. واہ واہ واہ. کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو چند مقامات پر قرآن کریم میں بیان فرمایا. جی. جیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے, 15ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو اس کے بعد سورہ نجم میں اللہ پاک نے بہت خوبصورت اس کا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اللہ. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا, مسجد اقصی سے اس کے بعد پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, ساتواں آسمان کی سیر فرمائی, عرش معلیٰ پر تشریف لے کر گئے, دوزخ کو ملاحظہ فرمایا, جنت کی سیر فرمائی. اللہ رب العزت کے دیدار کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین آپ کے ساتھ حاضر ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لامکان پر تشریف لے کر گئے. جی. لامکان کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی جگہ, کوئی مکان, کوئی مقام, کوئی جہت, کوئی ڈائمنشن کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو صورتحال, یہ جو مقام ہے نا, یہاں مسافتیں ختم ہیں. بالکل مقام نہیں ہے, ڈسٹینس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوا. جی. اور اللہ پاک کا جو قرب نصیب ہوا تو وہ کتنا قرب تھا, اس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن. کعبہ مسافت کو کہتے ہیں, قوس دو, قوس کمان کو کہتے ہیں. قوسین تسنیہ کے صیغہ ہے, دو کمانوں کے برابر. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن, وہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ تھا. اللہ اللہ. اچھا, دو کمانوں کو جو بیان کیا گیا ہے سب یہ بھی سمجھ سکتے ہیں, دو کمانوں سے مراد دو ہاتھ لے سکتے ہیں.
2 ہاتھ کے برابر فاصلہ. اللہ اللہ اللہ. اچھا او ادنا, قرآن نے ادنا کہہ کر چھوڑ دیا. اچھا یہاں جو ہے او تشکیک شک کے لیے نہیں ہے کہ یا تو وہ 2 ہاتھ کے قریب فاصلہ تھا یا اس سے کم تھا یا اس سے زیادہ تھا, یہاں پر شک کے لیے نہیں ہے, لیکن بلکہ وہ مقام قرب بیان کر رہا ہے. اچھا یہاں جو 2 ہاتھ بھی ہے نا, تو وہ 2 ہاتھ کا باقاعدہ فاصلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے تحت بہت سارے مفسرین کرام نے اس کا معنی یہی کیا, نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو, سبحان اللہ, بہت زیادہ قریب ہو گئے. اچھا حضور علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے نا, جی آقا علیہ السلام حرم مکہ سے چلے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بیت المقدس تشریف لے کر گئے, مسجد اقصی. یہ پورا جو سفر کیا گیا ہے اس کا مطلوب و مقصود کیا ہے؟ واہ واہ واہ, دیدار الہی, سبحان اللہ, اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے. کیا بات ہے. یہ بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروانا تھا. معراج مصطفیٰ تو یہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کے دیدار کا. پھر یہ کیا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں جا رہے ہیں؟ صحیح, مسجد اقصی سے پہلا, پھر دوسرا, پھر 7واں آسمان, پھر عرش معلیٰ. تو یہ سارا سفر کیوں کروا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ براق پر بٹھا کر یا کوئی جو ہے سلسلہ کرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا. لیکن یہ جو سفر کیا گیا سلسلہ ہے, فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات کا سفر کروایا جا رہا ہے حقیقت میں دیدار مصطفیٰ کروا کر کائنات کی معراج ہو. اللہ اللہ, یعنی کہ مخلوق کی معراج, زمینی مخلوق کی معراج ہو رہی ہے, وہ حضور کا دیدار کر رہے ہیں. پھر پہلے آسمان کے فرشتوں کی معراج ہو رہی ہے, وہ سرکار کا دیدار کر رہے ہیں. دوسرے آسمان 7واں آسمان تک کے جو فرشتے ہیں وہ حضور کا دیدار کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام, یہ پورے سفر کا مطلوب و مقصود کیا ہے؟ دیدار الہی ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے. تو اسی لیے اس میں جو ہے وہ درود تاج کے اندر وہ فرماتے ہیں قاب قوسین مطلوب. اللہ اللہ, نبی کریم علیہ السلام کو جو مطلوب ہے وہ قاب قوسین ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور دیدار الہی ہے. اور وہی مطلوب حضور علیہ السلام کو مقصود ہے. اور حضور علیہ السلام کو جو مطلوب و مقصود ہوتا ہے, نبی کریم علیہ السلام اپنے دل کے اندر کوئی تمنا کریں, آپ کا کوئی مقصود ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. اللہ واہ واہ. آقا علیہ السلام کے دل میں تمنا آتی ہے, اللہ پاک خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیتا ہے نا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی مراد پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ والمقصود موجود, وہ جو مقصود ہے وہ موجود بھی ہوا. اور یہ جو پورا سفر معراج کروایا گیا تھا, اس میں جو مقصود تھا وہ اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا اور آپ کو اپنے دیدار سے. کیا بات ہے, دیدار, اپنا دیدار بھی عطا فرمایا, اور قرب کی وہ جو برکتیں تھی وہ نتیجہ معراج, یعنی سفر معراج کا جو نتیجہ تھا وہ حضور کے لیے حاصل ہو گیا. کیا بات. بڑی خوبصورت وضاحت ہمارے یوسف بھائی نے کی, اور اس پر جو شعر سب تختری بھائی نے اٹھایا ہے, اللہ اکبر, ایک منظر بن گیا. اور یقیناً عاشقان رسول جب نبی پاک کی معجزات کو, حضور کے کمالات کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو انداز یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے
یہی ایمان کی علامت ہے کہ جب حضور کی شان بیان ہو تو ہمیں لذت ملے، ہمیں حلاوت ملے، ہمیں مٹاس ملے، ہمیں مزہ آئے کہ میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، چہرے کی رونق بڑھ جائے، حشاشیت آ جائے، بشاشیت آ جائے، لگے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے دل کو جلا مل رہی ہے اور روح کو سکون مل رہا ہے۔ اور کیوں نہ ملے کہ حضور ہی تو ہیں جس کی وجہ سے ساری چیزوں میں، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو برکتیں ہیں اور جو یہ رنگ و بو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی السلام علیکہ، اور ہم نے درود تاج کے تعلق سے کچھ گفتگو کی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نے اشعار کے کچھ ذہنی آزمائش کرنی ہوتی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ جی بدے چلے کے ناظرین، ہمارے دونوں نعت خواہ الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ ان کو انشاءاللہ ہم باکس دکھائیں گے، ان میں نمبر کے پیچھے ایک لفظ ہے اور ان کو پڑھنا ہے اس لفظ سے سلام کا شعر۔ اس سلام کے شعر پر ان کو ہم سوچنے کے لیے موقع بھی دیتے ہیں 25 سیکنڈ کا۔ تو دکھاتے ہیں باکس، اور پہلے ہم سبتر بھائی سے پوچھیں گے کہ بتائیں کون سا نمبر یہ چوز کرتے ہیں۔ جی سبتر بھائی باکس دیکھیے اور نمبر بتائیں مائک پر۔ نمبر 5 سبتر بھائی نے کہا ہے، بتائیے گا اس کے پیچھے کون سا لفظ ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی، ایسا شعر پڑھیے جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی کا لفظ آتا ہو۔ یا رسول اللہ تیرے در فضاؤں کو سنا، گنبد اللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور بہت اچھے انداز میں آپ نے جواب دیا ہے۔ یوسف بھائی جیسے یہ شعر ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضراء کی جو سائے میں بیٹھے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو، ہم نے دیکھا کہ بزرگان دین کا یہ انداز ہے کہ وہ جب مدینے کی بات کرتے ہیں، مکے کی بات کرتے ہیں تو وہ دھوپ سے بھی مزہ لیتے ہیں، وہاں کی گرمی سے بھی مزہ لیتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کو بھی اس انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے کہ بہت ہی جیسے اس میں ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس، ایک سکون کی کیفیت، اور حقیقت میں بھی ہے، یہ دل والے جانتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں۔ یہاں جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سلام کا شعر ہے، ہم اب دیکھتے ہیں اپنی مساجد میں جب صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے تو یہ اور اس کے ساتھ مزید 2-3 اشعار پڑھے جاتے ہیں، ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جب گنبد خضراء کے سامنے حاضر ہو کر یہ سلام پڑھا جائے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یہ اصل چیز جو ہے وہ گنبد خضراء کی، کیونکہ عاشقوں کی اس کا عشق اور محبت کا ایک گہوارہ اور مرکز ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ظاہر آقا علیہ السلام کی قبر انور کو تو بظاہر دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم، تو گنبد خضراء وہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے روضہ انور کے چہرہ اقدس کے بالکل اوپر موجود ہے۔ واہ واہ۔ تو اسی لیے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے جب مدینے کی بات آتی ہے، مسجد نبی کی بات آتی ہے، سنہری جھالیوں کی بات آتی ہے، خاص طور پر گنبد خضراء کی بات آتی ہے، تو ایسے ایسے عاشقان رسول گزرے ہیں۔ امیر علیہ سنت اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ جب آتے تھے مدینہ منورہ میں گنبد خضراء کا دیدار کرتے تھے اور وہ اتنا زیادہ جذبات میں آتے تھے انتقال کر جاتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ محبت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، عشق جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ غم بن جاتا ہے، اور پھر اس غم میں لوگ خوش ہونے کی وجہ آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ غم میں آنسو بہاتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار بہت دنوں کے بعد ملیں، ماں بیٹا ملیں، باہر ملک گئے ہوئے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مل کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے لیکن رونا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ تو بزرگوں کے بارے میں عام طور پر دیکھا، جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے
مسکراتے اور ہنستے نہیں ہیں بلکہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ عشق اور محبت کی انتہا ہے جو غم میں بدل جاتی ہے. امیر علیہ سنت سے ایک لفظ ہم نے اکثر سنا ہوگا، غم مدینہ. یہ غم مدینہ وہی ہے کہ محبت اور عشق کی جب انتہا ہوتی ہے تو وہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ اسی کیفیت میں جب انسان ہوتا ہے تو گنبد خضرا انسان کے سامنے ہو تو کیا ہی بات ہوتی ہے، نہیں بھی ہو تو پھر عاشقان رسول جو ہے وہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. دیوانے جو ہے نا یہ تو پھر خلوت میں بھی ایک انجمن لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک تصور باندھ کر جو وہ عشق رسول کا ان کا انداز ہوتا ہے، پھر درود و سلام پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، تو اس کی پھر شان ہی کچھ ہو. کیا بات. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اسی عشق و محبت کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کر سکے جو بزرگوں کا طریقہ کار ہے. صدیق بھائی کو باکس دکھائیے، نمبر ہمارے صدیق بھائی چوز کریں گے. نمبر 3 جی صدیق بھائی کے لیے لفظ بتایا جائے. جی تبسم، ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ تبسم آتا ہو. بڑا مشہور شعر ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت غم کی بات ہو رہی تھی، اب تبسم کی بات ہے. تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو، اور کیوں نہ مسکرائیں. جب حضور مسکرائیں تو سارا جہاں مسکرا اٹھے ہیں، کلیاں کھل اٹھے، پھول مسکرا اٹھے. کہ جب حضور کی بات ہو تو غم میں آنسو بھی بہتے ہیں، اور جب حضور کی مسکراہٹ کی بات ہو تو محدثین فرماتے ہیں جب یہ پڑھیں کتابوں میں حدیثوں میں کہ نبی پاک مسکرائے تو ادائے مصطفی کے لیے خود بھی مسکرا دیا کریں کہ نبی پاک مسکرائے تو خود مسکرا دے کہ نبی پاک کا مسکرانا، تبسم فرمانا کیا شان ہے. اور یقیناً یہ بھی محبت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو ہم بھی مسکرائے، نبی پاک کی یاد میں ہم بھی آنسو بہائے، اور بس نبی پاک سے عشق و محبت میں آگے بڑھتے جائیں. جی ہمارے 70 بھائی کو نمبر دکھائیے. نمبر مائک پہ بولیے گا. نمبر 6 جی مرحبا مرحبا، ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ 2 مرتبہ مرحبا آتا ہو. یہ سلام کا شعر ہونا چاہیے. لیلا تسری به قالت الانبیاء یہ عربی اشعار کا شعر ہے، اور ہمارے جو سلسلہ عالیہ قادریہ میں ایک بزرگ گزرے حضرت برکت اللہ عشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ شعر ہے. تو یہ عربی میں جو کہہ رہے ہیں لیلۃ السری بہ قالت الانبیاء، تو اردو میں ذرا اس کو سمجھا بھی دینا. لیلۃ السری یعنی شب معراج، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی تو قالت الانبیاء، انبیاء جو ہے وہ مسجد اقصی میں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الحرام سے بیت المقدس تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہ سارے انبیاء پہلے سے موجود. سبحان اللہ. تو ایک تخیل شاعر باندھ رہے ہیں، کیا بات. اور تخیل باندھ کر وہ ایک ہمیں بتا رہے ہیں ایک ماحول بنا کر
کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک، کیا بات ہے، انہوں نے سرکار کا استقبال کیا اور مرحبا کہتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں سلام سبحان اللہ۔ بلکہ وہ احادیث معراج میں اس طرح کے الفاظ جو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل کی، اس میں یہ ہیں کہ پہلے آسمان پر نبی علیہ السلام نے عرض کیا مرحبا مرحبا، یا ساتوں آسمانوں پہ اس طرح ہوا۔ تو یہ بزرگوں کا انداز ہے جو انہوں نے ماشاءاللہ اس میں ذکر کیا اور حدیثوں کو اس میں کوٹ کیا گیا۔ آئیے صدیق بھائی کی طرف بڑھتے۔ صدیق بھائی نمبر بتائیے۔ نمبر 1 آپ بھی ہیں نمبر 1 جی۔ لاڈلے، ایسا شعر پڑھیں جس میں لاڈلے آتا ہو۔ شعر ہے وسائل بخشش کا۔ پیارے حسن حسین کے حیدر لاڈلے، پیارے حسن حسین کے حیدر لاڈلے، محبوب مصطفیٰ سنت کا جو کلام ہے، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، یعنی غوث پاک کے لیے کہا گیا کہ جو نبی پاک کے، امام حسن کے، امام حسین کے اور مولا علی کے پیارے ہیں، ان کو ہمارا سلام ہو۔ سبتر بھائی کو شعر کے لیے دکھائیے گا جی۔ نمبر 4 جی۔ گیسو، ایسا شعر پڑھیے سلام کا جس میں لفظ گیسو آتا ہو۔ اللہ ہائے ہائے، حضور کے گیسو بھینی بھینی مہتی وہ خوشبو، حضور کے گیسو بھینی بھینی مہتی وہ خوشبو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، نظارے سلام آخری ہمارے صدیق بھائی کے لیے نمبر ہے، بتائیے گا نمبر 2 جی۔ کون سا شعر؟ لفظ عشاق۔ اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں اور اچھی تیاری کے ساتھ آپ نے، یعنی سارے جواب درست ہوئے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بدے چلیں کہ ناظرین، آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ہمارے مبلغ اسلامی بھائی جو اس وقت ہمارے ہیں، محمد یوسف اتاری مدنی تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ان کو ہم حروف میں سے ایک حرف دکھائیں گے یا 2 حرف دکھائیں گے، ان کو پہچاننا ہوگا۔ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ۔ جی دکھائیے گا ہمارے یوسف بھائی کو، آج آپ نام کون سا ہے اور حروف کون سے آپ دکھا رہے ہیں؟ جو حضور اس لفظ
میں 2 مرتبہ تا آتا ہے. یہ نام مبارک ہے, مرکب نام ہے. یہ 4 حرف والا ہے. مرکب ہے, اس میں نام ضبط زیادہ ہے. پہلے میں شاید 4 ہیں, باقی میں زیادہ ہیں. مرکب ہے. پہلی لائن میں ایک لفظ آئے گا, دوسری لائن اور تیسری لائن میں ملا کر ایک لفظ ہوگا, تو یہ مرکب ہو جائے گا. اب آپ حروف ایک ایک کر کے بتائیں. تو جس میں مطلب اضافہ کر سکتے ہیں. ہاں, آپ حرف بتاتے جائیں, اگر ہوگا تو ہم لگا دیں گے, نہیں ہوگا تو منع کر دیں گے. اگر آپ نے بتانے حرف ہیں. حرف بتا رہے ہیں. جی. واو. واو, بھائی واو آتا ہے. جی بالکل واو آتا ہے. دوسرا ہاں. ہاں, کون سا والا؟ گول ہے دو چشمے. جی جی جی. چشمے والا ہاں آتا ہے اس میں. جی بالکل آتا ہے. وہ گول تا جسے ہم بولتے ہیں وہ ہائی ہوتا ہے. صحیح ہے, وہ آتا ہے. جی ماشاءاللہ. مزید. با. تا. با. 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 جی با. جی با بھی آتا ہے, بلکہ 2 جگہ آتا ہے با. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلیں 1 سے 2 کام 2 ہو کام. گئے ہیں. چلیں جی آگے. توبہ تو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور 19 سیکنڈ. اب تو آسان رہ گیا حضور. توبہ. توبہ. توبہ دکھائیے گا واپس. توبہ تو بن رہا ہے اب بعد. اوپر ایک لفظ رہ گیا, وہ ملا دینا آپ. الف لام. الف اور لام آتا ہے بھائی. جی بالکل آتا ہے حضرت. چلیں جی. توبہ. اب تو پہنچ گئے آپ. اچھا 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 اچھا, صحیح ہے. نون. نون. جی بالکل نون بھی آتا ہے. غلطی آپ نے ایک بھی نہیں کی ابھی تک. یا بھی آتا ہے. سبحان یا اللہ. 2 مرتبہ آ گیا. چلیں یہ کیا بنا لفظ بتائیں گے آپ؟ نبی التوبہ. نبی التوبہ. دکھائیے گا پورا لفظ مرکب لکھا ہوا نبی التوبہ. نبی پاک کا ایک اسم گرامی ہے نبی التوبہ. سبحان اللہ. حضور اس کا معنی بھی بتا دیں, اور نبی پاک کو نبی التوبہ کا جو یہ نام مبارک آپ کو دیا گیا ہے, کیا اس کے یعنی برکات ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں, بہت سارے نام ہیں, اور ان ناموں کو یا تو قرآن کریم سے لیا گیا ہے یا احادیث کریمہ سے لیا گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے ناموں کو بیان فرمایا, اور یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے نا, نبی توبہ, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 13 شاعرین سے لیے, ٹوٹل 17 معنی اس کے بیان فرمائے. سبحان اللہ. کہ نبی توبہ کا مطلب کیا ہے. 4 کا خود اضافہ فرمائے, باقی شروحات جو نا احادیث کی جو شروحات ہیں ان سے آپ نے تقریباً 13 معنی اخذ فرمائے. تو امام اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ 13 معنی میں نے اس کے جو ہے وہ شروحات سے لیے ہیں, اور 4 معنی کا میں نے خود اضافہ کیا ہے. ٹوٹل 17 معنی بیان کیے ہیں. اس میں سے میں 2-4 بیان کر دیتا ہوں. نبی توبہ کا معنی ہے کہ توبہ والے نبی. جی یہ لفظی معنی ہو گیا, توبہ والے نبی. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کی ترغیب اور اس کی فضیلت بیان کرنے والے ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا حکم قرآن کریم میں اللہ پاک نے نازل فرمایا. اچھا, یا پھر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بہت بڑی تعداد میں مخلوق توبہ کرنے والی, اور توبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونے والی, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی. اچھا, یا پھر ایک معنی یہ بھی فرمایا امام اہل سنت نے کہ توبہ, نبی توبہ کا مطلب ہے توبہ کرنے والے نبی. اللہ اللہ. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں خود روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. اللہ اللہ. اچھا, یہ جو توبہ ہے یہ گناہوں سے مغفرت کے لیے نہیں ہے, بلکہ درجات کی بلندی. سبحان اللہ. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود استغفار فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے. صحیح. اچھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی توبہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے قرب میں اللہ پاک لوگوں کی, گناہ گاروں کی توباؤں کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اے محبوب, آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو آپ کو نبی توبہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور نبی توبہ اس لیے بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جس مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں وہاں پر توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اور پھر اس لیے بھی آپ کو نبی توبہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام
خود جو ہے وہ لوگوں کی معذرت کو اور توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ واہ اگر آپ کی بارگاہ میں آ کر کوئی بڑے سے بڑا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو معافی سے نوازتے ہیں۔ کیا بات، تو نبی توبہ اسی لیے کہا جاتا ہے توبہ والے نبی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کا حکم لے کر آئے، آپ کے ہاتھوں پر مخلوق نے توبہ کی، نبی کریم علیہ السلام جہاں تشریف فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی توبہ کرنے والے اور توبہ کو قبول فرمانے والے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمانے والے ہیں، امت کے لیے دعا کرنے والے ہیں، اور امت جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کے پکارو گے۔ تو یہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا اسی مناسبت سے ہے، کوئی اور شعر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ دیں۔ اشک شب بھر انتظار افوے امت میں بنے، اشک شب بھر انتظار افوے امت میں بنے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری آئیے، ٹائم ہمارا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سمجھ کر پڑھیے۔ سمجھ کر پڑھیے، اس سیگمنٹ میں ہم اشعار ایک ایک شعر دکھاتے ہیں اور نعت خواہ اسلامیہ سے عرض کرتے ہیں کہ اگر ان کی مختلف طرزیں بن سکتی ہو، کلام ایک ہی ہوتا ہے تو مختلف طرزوں میں پڑھ دیں اور ان کی ہم وضاحت کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر اسکرین پر دکھائیے، آئیے اس کی وضاحت سنتے ہیں، پھر اس کو طرز میں سنیں گے۔ جی۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ بیابان کہتے ہیں جہاں درخت نہیں ہوتے، جہاں ہریالی نہیں ہوتی۔ امیر علیہ سنت نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ، شہر مکہ کے تعلق سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو مدینے کا، عرب کا جو بیابان ہے، صحرا ہوتا ہے جہاں پر صرف جو ہے دور دور تک خالی چٹیل میدان ہے یا پہاڑیاں ہیں جہاں کوئی ہریالی نہیں ہے، مگر فرما رہے ہیں کہ تیری بہاروں کو سلام، یعنی اس چٹیل میدان میں بھی وہ بہار ہے جو دنیا کے باغات میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عرب کے پہاڑ ہیں، عرب کا بیابان ہے، عرب کا چٹیل صحرا ہے جس میں اللہ نے وہ بہاریں رکھی ہیں۔ تو اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام۔ پھر اگر بیابان کا یہ حال ہے تو پھر پھولوں کا کیا حال ہوگا؟ تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ خار کہتے ہیں کانٹے کو، تو کانٹا عموماً کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، مگر جب یہ خار ہو مدینے کا تو پھر مدینے کے خار کی کیا بات ہے۔ جب بیابان کی بہاریں ہیں، پھولوں کی رنگت ہے، تو خاروں میں بھی بہار ہے اور خاروں کو بھی سلام ہے، کیونکہ اس کو نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے سے ہے۔ آئیے شعر کو ہم طرز میں سنتے ہیں۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر دکھائیے۔ جی یوسف بھائی، اس شعر کی وضاحت کرنی ہے۔ جبل نور و جبل ثور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام۔ جبل نور اور جبل ثور یہ دو پہاڑ ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ہیں۔ جی۔ 2-3-4 میل کے فاصلے پر ہیں حرم شریف سے۔ پہلے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر تھے، اب مکہ مکرمہ چونکہ وسیع ہو چکا ہے تو یہ مکہ مکرمہ کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہیں کہ جن کے غاروں کو امیر علیہ سنت سلام پیش کر رہے آئے ہیں، ہائے۔ اور جبل نور وہ ہے جس پر غار ہیرا واقع ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے کہ وہ غار ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی
عبادت کے لیے منتخب کیا۔ سبحان اللہ۔ کب؟ اعلان نبوت سے پہلے۔ صحیح۔ امام کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے پہاڑوں اور غاروں کو چھوڑ کر اسی غار اور پہاڑ کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو نا لوگوں کا رجحان اس طرف تھا نہیں، بالکل تنہائی میں بالکل یکسوئی حاصل ہو رہی تھی، تو لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہاں پر کر سکیں، اور جس طرح سے عبادت یہاں تنہائی میں جو ہے موقع مل رہا تھا ویسا کہیں اور نہیں مل پاتا۔ اور تیسری بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس غار کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب کرے دوبارہ سے، تو اس کا اگلا حصہ جو نا وہ یوں کھلا ہوا ہے غار کا، تو وہاں سے بالکل سیدھا سامنے حرم پاک نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ غار جو ہے وہ قبلہ رخ بھی ہے، اور جب اس غار میں بیٹھتے ہیں 4 گز لمبائی ہے، 2 گز اس کی چوڑائی ہے، جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو حرم شریف بالکل سامنے دکھائی دیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غار کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے منتخب کیا۔ یہ نور والا پہاڑ ہے، نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ ہمارے للائی کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اور دوسرا جو پہاڑ ہے غار ثور ہے، 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہاں پر جب ہجرت فرما رہے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، یکم ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب جمعہ کو نکلے تھے مکہ مکرمہ سے، اور اس کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار 3 راتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کے اندر گزاری۔ صحیح۔ اور غار ثور اس کا جو وہ ہے نا چوڑائی ہے 1 بالش کے قریب ہے، اچھا، اور جو لمبائی مطلب اس کا جو راستہ دروازہ، اور جو اس کی اونچائی ہے نا لمبائی تقریباً 1 ہاتھ کے برابر، اب تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، لیکن اس وقت کا جو پرانے وقتوں کا بیان کیا جاتا ہے نا وہ یہ اندر اتنی جگہ ہے کہ 8 سے 10 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر جب اندر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ دشمن آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے، پھر کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے کھانا بنا دیا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے 3 دن تک اس غار کو نوازا تھا۔ اس کو غار ثور کہا جاتا ہے، یہ کیونکہ قریب قریب ہیں، کچھ فاصلے پر ہیں، تو بڑے خوبصورت انداز پر امیر علیہ سنت ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر نور برساتے پہاڑ جو مکے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کو چاروں طرف ہی پہاڑ ہیں تقریباً، ان سب کو بھی امیر علیہ سنت سلام کہہ رہے ہیں۔ جی سب طرف اللہ۔ اگلا شعر دکھائیے گا۔ جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام۔ امیر سنت کے عشق پر قربان یار۔ مغیلان بھی کہتے ہیں کانٹے دار درخت کو کہا جاتا ہے، اور ریگزار کہا جاتا ہے ریتوں کو۔ امیر سنت کہتے ہیں اب دیکھیں کانٹے دار درخت کس کو خوبصورت لگتا ہے، مگر ہے صحرا ہے عرب کا نا۔ تو امیر سنت کہہ رہے ہیں جب ہوا چلتی ہے اور وہ مغیلان یعنی وہ کانٹے دار درخت اپنے انداز میں جھومتا ہے، ہلتا ہے، تو کہتے ہیں جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، یعنی وہ جو کانٹے دار عرب کے درخت ہیں وہ اپنی قسمت پر مسکراتے ہیں، جھومتے ہیں کہ ہم تو عرب میں ہیں، ہم تو مدینے میں ہیں، ہم تو مکے میں ہیں۔ خوبصورت وادیوں، 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے یہ وادی کہلاتا ہے، جگہ کو بھی علاقوں کو بھی وادی کہا جاتا ہے۔ خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام، یعنی مکے کے جو ریگزار ہے، ریت ہے، مدینے کی جو ریت ہے اس کے ذروں کو سلام۔ امیر علیہ سنت عرض کر رہے ہیں اب آپ غور کریں کہ جس شخصیت کا عشق اس لیول کا ہو کہ کانٹوں کو، خاروں کو، کانٹے دار درختوں کو اور ریگزاروں کو، بیابانوں کو عشق و محبت کے ساتھ سلام پیش کرے، ان کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب یہ سلام پڑھیں گے نا تو آپ کو بھی پتا چلے گا کہ عشق کا لیول کیا اور عشق کرنا کیسا چاہیے۔ یہ صدیق بھائی پڑھیے گا۔
ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اگلا شعر ہم جلدی سے دیکھتے ہیں اور اس کی وضاحت اور پھر طرز بھی سنتے ہیں. جی دکھائیے گا. غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں کو سلام. یوسف بھائی آپ نے دیکھا کبھی غسل کعبہ کا منظر؟ امیر سنت نے دیکھا ہے، اس کی منظر کشی فرما رہے ہیں. غسل کعبہ جو ہے وہ تو ظاہر عاشقان رسول جو ہوتے ہیں یا عاشقان خانہ کعبہ، عاشقان مکہ و مدینہ ہوتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں، اور وہ غسل کعبہ ہو رہا تھا، انسان کو ایسا لگتا ہے میرے دل کا غسل ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، میری روح کا غسل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے وہ عرق گلاب سے اور جو ہے وہ بہت ساری خوشبوؤں سے اس کو خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت حرم شریف، مکہ، مدینہ، ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں ان کو کیفیت مل رہی ہے، روحانی کشش ہو رہی ہے، ان تمام مقامات کو جو ہے وہ سلام پیش کر رہے ہیں اور جو ہے ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی ذہن میں اس کا ایک روحانی منظر سا بن جاتا ہے. تو دنیا کے جو مسلمان ہیں الحمدللہ اس کو دیکھنے کے لیے بڑی آرزو بھی رکھتے ہیں، جمع بھی ہوتے ہیں، اور بڑا ایک پرکیف منظر ہوتا ہے. تو امیر علیہ سنت عرض کر رہے ہیں کہ غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے. جھوم کر کہتا ہے عطار، جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں. 1414 ہجری میں امیر سنت جب وہاں تھے اور آپ نے باقاعدہ یہ منظر دیکھا تو وہیں یہ شعر لکھا مقطع اور کہا کہ یہ جو نظارے ہیں یہ آنکھوں میں گھوم رہے ہیں. جی سبتر بھائی. ماشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا علاك قدر، ربنا علاك قدر، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام